وہ جب پیدا ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں حضرت عیسیٰ کی مصیبتوں کی جھلک نمایاں ہے، جبکہ اس کے والد کا یہ ماننا تھا وہ ایک عظیم قسمت کا مالک ہے، ممکن ہے کہ یہ کسی پیغمبر کی تقدیر ہو۔ ہم ایک ایسے فلسفی کی بات کر رہے ہیں جس کا کہنا تھا خدا مر چکا ہے اور کوئی نیا خدا اس وقت پنگوڑے میں نہیں پڑا جو کل بڑا ہو کر تمام نظام سنبھال لے۔ اب خدا کی کرسی پر تمہیں خود بیٹھنا ہوگا۔ تم میں جو بہترین مرد آہن اور فوق البشر ہوگا وہی اس کرسی کا حقدار ہوگا۔ خدا کو اب آسمانوں کے اس پار نہیں بلکہ دھرتی پر تلاش کرو۔ اس پر یقین کرو جو دھرتی پر جم کر کھڑا ہو، نہ کہ اس پر جو آسمانوں کے اس پار کی مافوق الفطرت کہانیاں سناتا ہو۔ ہمارا مسئلہ اب اور یہاں کا ہے، تب اور وہاں کا نہیں۔ السلام علیکم دوستو، ادب نامہ میں خوش آمدید۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے فلسفی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا چہرہ ایک ابدی غم کا عین مظہر تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں حضرت عیسیٰ کی مصیبتوں کی جھلک نمایاں ہے، جبکہ اس کے والد کا یہ ماننا تھا وہ ایک عظیم قسمت کا مالک ہے، ممکن ہے کہ یہ کسی پیغمبر کی تقدیر ہو۔ ہم ایک ایسے فلسفی کی بات کر رہے ہیں جس کا کہنا تھا خدا مر چکا ہے اور کوئی نیا خدا اس وقت پنگوڑے میں نہیں پڑا جو کل بڑا ہو کر تمام نظام سنبھال لے۔ اب خدا کی کرسی پر تمہیں خود بیٹھنا ہوگا۔ تم میں جو بہترین مرد آہن اور فوق البشر ہوگا وہی اس کرسی کا حقدار ہوگا۔ خدا کو اب آسمانوں کے اس پار نہیں بلکہ دھرتی پر تلاش کرو۔ اس پر یقین کرو جو دھرتی پر جم کر کھڑا ہو، نہ کہ اس پر جو آسمانوں کے اس پار کی مافوق الفطرت کہانیاں سناتا ہو۔ ہمارا مسئلہ اب اور یہاں کا ہے، تب اور وہاں کا نہیں۔ جی ہاں دوستو، جمہوریت اور مذہب سے بیزار یہ فلسفی جرمنی کا مشہور فلسفی فریڈرک نیچے ہے، جس کو اردو میں فریڈرک نیچا یا پھر نتشے لکھا جاتا ہے۔ نتشے 15 اکتوبر 1844 کو جرمنی کے مشہور شہر پروشیا میں پیدا ہوا۔ نتشے کا والد مشہور مذہبی پادری تھا، جبکہ اس کی والدہ بھی انتہائی مذہبی عورت تھی۔ نتشے کا نام پروشیا کے ایک مشہور بادشاہ کی نسبت سے فریڈرک ولیم نیچے رکھا گیا۔ نتشے کا تعلق پولینڈ کے ایک باہمت، جنگجو، سخت کوش اور شریف افراد کے خاندان سے تھا۔ نتشے کی تربیت اس کی والدہ نے کی، مگر وہ اس تربیت کے مذہبی حصار سے بہت جلد ہی نکل گیا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنے والدین کے بتائے ہوئے خدا کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد ساری زندگی اپنے تخیل میں خدا تراشتا رہا۔ مسیحی پیشوا کا کافر بیٹا فریڈرک نیچے بیک وقت فلسفی، شاعر اور خوش بیان خطیب تھا۔ دوران تعلیم اس نے شاعری، سائنس اور یونانی و لاطینی زبانوں کا علم حاصل کیا، مگر اس نے اپنے تنہائی کے لمحات میں اپنا دل بہلانے کے لیے موسیقی کا سہارا لیا۔ موسیقی اسے خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیتی تھی۔ اس نے موسیقی کی ایک دھن بھی تیار کی جس کو اس نے زندگی کے دکھ کا نام دیا۔ نتشے کا یہ ماننا تھا موسیقی کے بنا زندگی ایک خطا ہوتی۔ نتشے نے جوانی میں ایک موقع پر شراب نوشی شروع کر دی اور اس کا رجحان فحاش شاعری کی طرف ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ فاحشہ عورتوں کی بدنام زمانہ گلیوں کا چکر بھی لگایا کرتا تھا۔ اس نے جوانی کے کئی ماہ عیاشی میں گزارے اور پھر جلد ہی وہ اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ اب وہ دن رات سوچوں میں گم رہنے لگا۔ کمزور اور لاغر جسم نے اس کو زندگی کی مسرتیں ترک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اعصابی درد، کمزور آنکھیں اور چکرا دینے والا درد سر اسے اپنے خاندان سے ورثے میں ملا تھا۔ اب نتشے کا زیادہ تر وقت اپنے والد پادری کی کتابیں پڑھنے میں گزرتا تھا۔ سرد رات اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز تھی اور وہ تاریکی کا شیدائی تھا۔ اس نے پروشیا کے فوجی دستوں کو میدان جنگ کی طرف کوچ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اس کا سارا فلسفہ تشکیل پذیر ہوا۔ جنگ کے دلخراش اور خوفناک مناظر نے نتشے کے دل میں جنگ کے متعلق شدید ترین نفرت اور زندگی کے متعلق شدید ترین محبت بھر دی تھی۔ محبت کے اسی ملائم فلسفے نے اس کے عزم کو ایک گداز شاعری اور فلسفیانہ خیالات میں تبدیل کر دیا تھا۔
جنگ کے اختتام پر اسے مرض خناق نے گھیر لیا اور علاج کی غرض سے مختلف جگہوں پر گیا، لیکن اس کی ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مرض اس کی جان لینے کے درپے ہے، اور اس نے خوفزدہ ہو کر لکھا، کسی بھی لمحہ میرا آخری وقت قریب آ سکتا ہے۔ اگرچہ اس وقت میری عمر 35 سال کے لگ بھگ ہے، مگر اس کے باوجود میں مرنے کی تیاریوں میں مصروف ہوں، کیونکہ میرا والد بھی تو 35 سال کی عمر میں بوجہ دماغی فالج اور ہولناک درد سر کے باعث فوت ہوا تھا۔ مجھے توہم پرستانہ خوف کی وجہ سے اپنے والد کی المناک فوتیدگی کا حادثہ ابھی تک یاد ہے۔ تقدیر کے حادثوں کے نشیب و فراز میں کس قدر یکسانیت ہے، کتنی دائمی تکرار ہے۔ موت میرے والد کو نگل چکی ہے اور اب وہ مجھے نگلنا چاہتی ہے، کیونکہ موت کو میری زندگی پسند نہیں۔ زندگی سے بیزار نتشے نے اپنے آپ کو بالائی منزل کی خوابگاہ میں بند کر لیا، لیکن اس کے باوجود اسے موت نہ آئی اور وہ دوبارہ زندگی کے مسائل پر غور و فکر کرنے لگا، اور بالآخر نتشے اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کی تمام تکلیفیں کسی نہ کسی طرح ایک اٹل سچائی ہیں۔ چاہے جو کچھ ہو، انسان بہرحال رجائیت پسند ہے، اس لیے کہ مصیبت ایک معقول ہی نہیں بلکہ مقدس تجربہ ہے۔ انسان اپنے قوت عزم سے نفس کشی کے کم تر رجحانات پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو مثبت بنا سکتا ہے۔ نتشے کا یہ ماننا تھا کہ انسان اپنے عزم کو طاقتور بنا کر ہی حق کے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ المناک نتائج کا مقابلہ کر کے انسان طاقتور اور آزاد ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ غم اور مصائب ہی انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ جو لوگ دکھوں کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا کریں وہ بیوقوف اور کم عقل ہیں۔ ان خنک دل لوگوں سے گریز کرو جو انسانیت کو بے عزمی اور ترک علائق کے عوض گروی رکھ دیتے ہیں۔ انسانوں سے بری اس دنیا میں نتشے کا کوئی دوست اور ہمدرد نہ تھا، کیونکہ لوگوں سے ملنے میں اسے خوف آتا تھا۔ اسے تاریکی اور تنہائی سے محبت تھی اور دن رات تنہائی میں گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا، اور بالآخر اس نے ایک حیرت انگیز فلسفہ پیش کیا۔ نتشے کہتا ہے، نہ میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور نہ دیوتاؤں کو بنایا ہے۔ اگر یہ دونوں میری تخلیق ہوتے تو نامکمل کی بجائے زیادہ مکمل ہوتے۔ نتشے اپنا فلسفہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، آسمانی بلندیوں کو چھونا ایک آسان کام ہے، بشرطے کہ انسان کی اپنی نادانیاں اور حماقتیں اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ انسان خود ایک آفاقی قوت ہے، لہٰذا وہ خود کی پہچان کرے، اس کی یہ کوشش اسے فوق البشر بنا سکتی ہے۔ نتشے عیسائیت سے بھی بہت سخت بیزار تھا۔ وہ مذہبی عقائد کبھی قائل نہ تھا۔ اس کے مطابق مذہب اور جمہوریت غلامانہ اخلاق کی قبولیت اور کمزوری کی علامت ہے۔ برابری، میانہ روی، مظلومیت، خوف، برداشت، غربت، عاجزی اور مغلوبیت جیسی کمزوریوں کو نیکی اور اچھائی بنا کر پیش کیا گیا۔ ہمیں تہذیب اور اخلاقیات کے نام پر جھکنا اور سر تسلیم خم کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اندیکھے خداؤں اور دوزخوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف دنیا اور اس کو تسخیر کرنے کو برائی بنا کر پیش کیا گیا۔ جبکہ انسان کی جبلت میں حاصل کرنا ہے، وہ دنیا میں شکار ہونے نہیں بلکہ شکار کرنے آیا ہے۔ یہ شکار مادی بھی ہے اور نظریاتی بھی۔ نتشے مذہب کے دعوے داروں سے بیزار ہو کر کہتا ہے، انسان کی جبلت کو مذہب کے دائی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ انسان کی فطرت میں حاصل کرنا ہے، اس لیے مذہب کے دائی اگلے جہان کی اندیکھی نعمتوں اور جنتوں کا لالچ دیتے ہیں۔ لیکن جن کو اپنے زور بازو پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنی جبلت کو دبنے نہیں دیتے۔ وہ ان اندیکھی نعمتوں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ یہیں پر اپنی جنت پیدا کرتے ہیں۔ عیسائیت کے ساتھ ساتھ نتشے نے جمہوریت کو بھی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ وہ کہتا ہے، مذہب بالخصوص عیسائیت نے جمہوریت کے لیے راہ ہموار کی۔ جمہوریت کی حمایت کا مطلب یہ ہے کہ بہترین لوگوں سے ان کا حق چھین کر تمام نکمے اور بیکار لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ گدھوں اور گھوڑوں میں، کھروں اور کھوٹوں میں فرق ختم کر دیا جائے، عامیوں اور بیکاروں کی پرستش کی جائے اور خواص سے نفرت کی جائے۔ نتشے بہترین لوگوں پر مشتمل اشرافیہ کی حکومت کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک در در ووٹ مانگنے والے اور ووٹوں کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے کبھی بہترین نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے،
جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو زور بازو سے حاصل کرنے کے بجائے وعدوں، دعووں، سازشوں اور چالاکیوں سے دولت اور اختیار حاصل کرنے کو پروان چڑھاتا ہے۔ نتشے نے اخلاقیات اور خیر و شر کے تصورات پر بھی توجہ دی۔ لمبے عرصے تک مطالعے اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری نیکی اور بدی اور خیر اور شر کے تصورات خدا کی طرف سے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کسی اعلیٰ اخلاق کے تخلیق کرتا ہے۔ ان تصورات کو انسانی ذہن کے ارتقاء نے نشوونما دیا ہے۔ خیر یا اچھائی کی اصطلاح کوئی اخلاقی صفت نہیں، بلکہ ایک سماجی اور سیاسی خصوصیت تھی۔ اچھے لوگوں سے مراد طاقتور اور حکمران طبقہ تھا، جبکہ خراب اور برے لوگ کمزور، بزدل اور غلام تھے۔ فریڈرک نیتشے کا یہ کہنا ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا گیا، اخلاقیات کی تاریخ میں ایک افسوسناک حادثہ رونما ہوتا گیا، جس کی وجہ سے خیر و شر کے تصورات بتدریج اپنی ابتدائی اہمیت کھوتے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانوں کا ایک نیا طبقہ رفتہ رفتہ عروج پکڑ گیا تھا۔ اس طبقے کے رہنما شاذور، جنگجو اور توانا نہ تھے، بلکہ وہ مذہبی پیشوا تھے جو حد درجہ کمزور تھے، اور ان کا انحصار جسمانی قوت کی بجائے ذہنی قوت پر تھا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ان مذہبی پیشواؤں نے ایک نئے ضابطۂ اخلاق کی تدوین کی اور اسے سماج پر عائد کر دیا۔ چونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، لہٰذا انہوں نے نام نہاد روح کی خوبیوں کا افسانہ تراشا جو ان کی کمزوریوں کی پردہ پوشی تھی۔ وہ دوسروں کو تلوار کے زور پر مغلوب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پاک بازی اور دعاؤں کے ذریعے حکمرانی شروع کر دی۔ انہوں نے بزدلوں کی عظمت بیان کی اور کمزوروں کی تعریف و ستائش کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے ایک ایسے مذہبی پروپیگنڈے کی بنیاد رکھی جو ان کی کمزوریوں کی خوبیاں بیان کرتا تھا۔ نیتشے کا سب سے زیادہ مقبول اور متنازع فلسفہ فلسفہ فوق البشر ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ طاقتور انسان ہی اس دنیا کا خدا ہے۔ نیتشے نے اپنے ایک گیت جسے اس نے زرتشت کی زبان سے گایا ہے میں لکھا ہے: میرے ساتھیو، یاد رکھو تمام انسان برابر نہیں ہے، یہ ایک ابدی فیصلہ ہے۔ طاقتور اور نڈر بنو، اس چیز پر ہنسو اور اس کا مذاق اڑاؤ جس شے کو کمزور لوگ گناہ کہتے ہیں۔ تم جو انانیت کو ایک متبرک اور مقدس شے سمجھتے ہو، تم خود اس بات کا اعلانیہ اقرار کرو کہ خود غرضی، شہوانیت، عیش کوشی اور ہوس اقتدار کا جذبہ ہی در حقیقت انسان کے لیے صحیح نیکیاں اور سچی خوبیاں ہیں۔ 3 جنوری 1900 کی رات ولیم نیتشے پیانو پر بیٹھ کر مجنونانہ وجد آفرینی کے ساتھ نغمہ سرائی کر رہا تھا۔ اس کے نغمے کے بول یوں تھے: رات ہو گئی ہے، تمام بہتے ہوئے چشموں کا شور بڑھ گیا ہے۔ رات ہو گئی ہے اور اب عاشقوں کے تمام نغمے بیدار ہو گئے ہیں۔ میں دیوتا ڈیونیسس ہوں، میں خوشیوں اور مسرتوں کا خدا ہوں۔ اسی نغمہ سرائی کے دوران اس کو دماغ کا دورہ پڑا اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ اس کا دماغ مردہ ہو گیا اور اس کے دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مرنے سے پہلے ولیم نیتشے نے اپنی بہن کو یہ وصیت کی کہ میرے جنازے پر کم سے کم لوگوں کو بلایا جائے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی پادری وہاں نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کو کسی قسم کی مذہبی بیان بازی سے روکا جائے، کیونکہ میں علل اعلان ایک کھرے دہریے کے طور پر قبر میں اترنا چاہوں گا۔ موت کے بعد اس کے ذاتی کاغذات سے کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اس کے دستخط تھے اور اس پر لکھا تھا: مسیح مصلوب۔ نیتشے نے اپنی زندگی میں درج ذیل کتابیں اور مقالے تحریر کیے تھے: دی انٹائملی میڈیٹیشنز، ہیومن آل ٹو ہیومن، دی ول ٹو پاور، دی جوائفل وزڈم، دی برتھ آف ٹریجڈی، دی ڈان آف ڈے، بیانڈ گڈ اینڈ ایول، دی جینیالوجی آف مورلز۔ نیتشے اپنی ایک کتاب میں کہتا ہے: اگرچہ میں اس وقت انسانوں کے درمیان چل پھر رہا ہوں، لیکن دراصل میں مستقبل کا ایک ریزہ ہوں۔ میری نظریں زندگی کے عظیم عروج سے آگے کی عظمتوں پر ہیں۔